بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا، اور اس کتاب کے اندر چار چیزیں بیان کی گئی ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع اور قیاس۔ تو ہمارا پہلا جو بحث تھا اس کے متعلق ہم نے کافی جو ہے وہ لیکچر پڑھے۔ آخری ہمارا جو لیکچر ہوا تھا وہ با کے حوالے سے ہوا تھا۔ آج ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے، تو حدیث کی اقسام بیان کریں گے، ان سے جو احکام نکلتے ہیں، کس حدیث سے کس قسم کا حکم نکلتا ہے، تو وہ ساری چیزیں یہاں پر بیان کریں گے۔ تو کہتے ہیں البحث ثانی فی سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہی اکثر من عدد الرمل وال دوسرا بحث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں۔ سنت سے مراد یہاں پر حدیث ہے۔ وہی اور یہ یعنی احادیث، یہ گننے اور شمار کرنے سے زیادہ ہیں۔ حضور کی احادیث، حضور کے فرمان اتنی تعداد میں ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا، یعنی بہت تعداد کے اندر ہیں۔ کہتے ہیں فصل فی احکام الخبر، خبر کی قسموں کے بارے میں۔ خبر کوئی حدیث کو ہی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں حدیث کی اقسام کے بارے میں فصل۔ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلۃ الکتاب فی حق لزوم العلم والعمل به۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتاب اللہ کے درجے پر ہیں۔ کس چیز میں؟ علم کو لازم ہونے کے حق میں، اور اس پر عمل کرنے کے حق میں۔ جس طرح قرآن سے علم حاصل ہوتا ہے تو اسی طرح حدیث سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن کے حکم پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بھی عمل کرنا یہ لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو عمل کے واجب ہونے میں اور علم کے لازم ہونے میں یہ کتاب اللہ کے یعنی قرآن کے بمنزلت ہیں۔ فَإِن مَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے حضور کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ فَمَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنَ الْبَحْثِ الْخَاصِ وَالْعَامِ وَالْمُشْتَرَكِ وَالْمُجْمَلِ فِي الْكِتَابِ فَهُوَ كَذَلِكَ فِي حَقِّ السُّنَّةِ۔ جو جن کا ذکر گزرا، مر ذکر ہو کہ جس کا ذکر گزرا، یعنی جو جو احکامات ہم کتاب اللہ کے بارے میں پڑھ کر آئے اس کے آگے بیان کریں، جیسے خاص کی بحث، عام کی بحث، مشترک مجمل کی بحث جو ہم نے کتاب اللہ کے اندر پڑھی تھی، تو وہ اسی طرح حدیث کے حق میں بھی ہے۔ یعنی حدیث رسول کے اندر بھی خاص ہوتا ہے، حدیث رسول کے اندر بھی عام ہوتا ہے، حدیث رسول کے اندر لفظ مشترک مجمل ہوتا ہے، تفسیر، مفسر، نص، مشکل، یہ ساری کی ساری اقسام حدیث رسول کے بھی اندر ہوتی ہیں۔ مگر فرق کیا ہے؟ الا ان شبہت، اب یہاں پر تقابل کا جو ہے وہ بیان کریں کہ پیچھے تو یہ کہا نا کہ یہ حدیث قرآن کی بمنزلت ہے، کتاب اللہ کی بمنزلت ہے، لیکن فرق بھی ہے ہر چیز میں، ہر حکم میں کتاب کی بمنزلت نہیں، الا مگر یہ کہ ان شبہت فی باب الخبر فی ثبوتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اتصالہ بھی، لیکن خبر کے باب میں شبہ ہوتا ہے۔ الا ان شبہت فی باب الخبر، مگر حدیث کے باب میں، خبر کے باب میں شبہ ہوتا ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے میں۔ یعنی یہ جو حدیث ہے، حدیث حضور سے ثابت ہے بھی یا نہیں۔ جو بندہ سامنے والا حدیث پڑھ رہا ہے تو کیا واقعی وہ حضور کی حدیث ہے، تو اس کے اندر شبہ ہوتا ہے۔
اور قرآن کے اندر یہ شبہ نہیں ہوتا. قرآن جب بندہ سنتا ہے تو اس کو اس کا اعتقاد، اس کا یقین یہی ہوتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو حضور پر نازل ہوا تھا. لیکن حدیث کے اندر شبہ آ جاتا ہے. وہ اتصال بھی، اور خبر کا حضور کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے. وہ اتصال ہی بھی، خبر کا حضور کی ذات کے ساتھ متصل ہونے میں کیا آ جاتا ہے؟ شبہ آ جاتا ہے. حدیث کا سرکار سے ثابت ہونے میں اور حدیث کا سرکار کے ساتھ متصل ہونے میں جو ہے وہ شبہ واقع ہو جاتا ہے. فی ثبوت ہی، یہ جو ہے وہ خبر بنے گی ان کی، ان پیچھے گزرا نا، ان شبہتا، تو ان کی یہ خبر بنے گی. اور شبہتا فی باب الخبر، یہ اسم بنے گا ان کا. آگے کہتے ہیں وَلِهَذَا معنی صار الخبر على ثلاثة اقسام، اس معنی کی وجہ سے حدیث کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ معروف ترجمہ کیا. اس کا لفظ ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا کہ اس معنی کی وجہ سے خبر 3 اقسام پر ہو جائے، یعنی خبر کی حدیث کی 3 قسمیں بنتی ہیں. ابتدان، یعنی حدیث کا ہم تک پہنچنا، کہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی، اس اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں بنتی ہیں. مختلف اعتبار سے حدیث پاک کی مختلف اقسام بنتی ہیں، جیسے صحیح، ضعیف، موضوع. یہ بھی احادیث کی صحت اور ضعف کے اعتبار سے قسم بنتی ہے. رد اور قبول کے اعتبار سے حدیث کی دوسری قسم بنتی ہیں. تو مختلف اعتبارات سے حدیث کی مختلف اقسام بنتی ہیں. یہاں پر یہ جو 3 اقسام بیان کر رہے ہیں، تو یہ ہم تک پہنچنے کی اعتبار سے، کہ ہم تک حدیث جو پہنچی، اس اعتبار سے حدیث پاک کی 3 اقسام ہیں. پہلی ہے متواتر، دوسری ہے مشہور، تیسری ہے خبر واحد. کہتے ہیں قسم صح من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثبت منہ بلا شبہت. پہلی قسم وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صحیح ثابت ہے، صحیح ہے، وثبت من، اور حضور سے ثابت بھی ہے، بلا شبہت، بغیر کسی شبہ کے. یعنی جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ حضور کی حدیث ہے، اور وہ حدیث صحیح بھی ہے. ثابت ہونے میں اور صحیح ہونے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی شبہ نہیں. اور اس کا نام کیا ہے؟ وہ المتواتر، وہ خبریں، وہ حدیث متواتر ہے. وہ قسم، دوسری قسم کیا ہے؟ وہ قسم فیہ درب شبہت، دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں شبہ کا کچھ حصہ ہو. درب کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا کچھ شبہ ہو. جس حدیث کے اندر شبہ کا تھوڑا سا شبہ ہو کہ یہ حضور کی ذات پر متصل ہے یا نہیں ہے. شبہ کس بات میں ہو؟ حضور کی ذات تک متصل ہونے میں شبہ ہو، تو اس قسم کو خبر مشہور کہا جاتا ہے. اور مشہور کا مرتبہ خبر متواتر کے بعد ہے. وقسم فیہ احتمال وشبہۃ وہو الآحاد، اور تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں احتمالات بھی ہوتے ہیں اور شبہے بھی ہوتے ہیں، اور وہ خبر واحد ہیں. احاد یہ واحد کی جمع ہے، اور احاد یہ جمع ہے. احاد واحد کی جمع ہے، اور واحد یہ مفرد ہے. آگے کہتے ہیں فل متواتر ما نقل. اب ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں. متواتر کی تعریف، مشہور اور خبر واحد کی تعریف بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں فل متواتر ما نقلہ جماعت عن جماعت. متواتر وہ ہے کہ جس کو ایک جماعت نے دوسری جماعت سے نقل کیا. یعنی ایک جماعت نے دوسری جماعت سے نقل کیا. لا يتصور توافقهم على الكذب، ان کا متفق ہونا. توافقهم کا مطلب ہے ان کا کذب پر متصف ہونا، متصور نہ ہو.
یہ لا یتصور، یہ خبر بن رہی ہے جماعت کی، ایک جماعت نے دوسری جماعت سے نقل کیا، جو جماعت جس جس جماعت کا جھوٹ پر جمع ہونا متصور نہیں ہے، یعنی اس جماعت کے اندر ان روایت کرنے والے لوگوں کے اندر تعداد اتنی ہو کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا یہ عقلاً محال ہو کہ اتنے لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر جو ہے وہ 10 لوگ ہوں، د- اس کے اندر تو احتمال ہوتا ہے کہ 10 لوگ ہی جھوٹ بولتے ہوں، اور اگر کوئی 100 بندے ہوں اور 100 بندے ہی ایک ہی بات کریں، تو اب ان 100 بندوں کا جھوٹ پر جمع ہونا یہ عقلاً محال ہے کہ 100 بندے ایک ہی ساتھ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو اتنی جماعت ہو، یعنی جماعت کے اندر اتنے افراد ہوں کہ ان جماعت کا جھوٹ پر جمع ہونا متصور ہی نہ ہو، تصور بھی نہ آتے ہوں کہ اتنے لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو اتنے لوگ اور اتنے ہی لوگوں سے حدیث روایت کریں تو اس کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ وَاتَّصَلَ بِكَ هَكَذَا، اور تجھ تک وہ اسی طرح متصل ہو، یعنی اسی طرح جماعت جو ہے وہ نقل کرتی آ رہی ہو، تو اس کو خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مثال ہو نقل القرآن و اعداد الرکعات و مقادیر الزکات، اس کی مثال قرآن کو نقل کرنا اور فرض نمازوں کی رکعتوں کا تعداد اور زکوٰۃ کے نصاب ہیں۔ یعنی قرآن کا نقل ہونا یہ ایک متواترن ہے، تواتر کے ساتھ قرآن نقل ہے، اور فرض نماز کی جو رکعتیں ہیں تو یہ بھی ایک خبر متواترہ سے منقول ہے۔ زکوٰۃ کے جو نصاب ہیں وہ بھی اسی طرح جماعت کے ساتھ یعنی متواترن منقول ہیں۔ اب مشہور کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں والمشہور ما کان اولہ کالاحاد ثم اشتہر فی العصر الثانی والثالث، اور خبر مشہور وہ ہے کہ جو پہلے زمانے میں خبر واحد کی طرح ہو، پھر دوسرے یا تیسرے زمانے میں مشہور ہو گئی ہو، تو اس کو خبر مشہور یا حدیث مشہور کہتے ہیں۔ یعنی پہلے زمانے میں یعنی صحابہ کے دور کے اندر تو اس کو روایت کرنے والے کم راوی ہوں، پھر بعد میں وہ دوسرے زمانے میں یعنی تابعین کے زمانے میں یا تبع تابعین کے زمانے میں وہ حدیث مشہور ہو گئی، تو اب اس حدیث کو حدیث مشہور یا خبر مشہور کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وَتَلَقَّتْ الْأُمَّةُ بِالْقُبُولِ، اور امت کا اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو۔ تلقی بالقبول یہ ایک اصطلاح ہے، علم حدیث کے اندر بولی جاتی ہے۔ تلقی بالقبول یعنی اس کو اہمیت حاصل ہو، یعنی یعنی وہ جو دوسرے اور تیسرے زمانے کے علماء ہیں وہ اس حدیث کو قبول کرنے والے ہوں، یعنی علماء نے ان کو قبول کیا ہو، تو اس کو تلقی بالقبول کہتے ہیں۔ تو کئی احادیث کو تلقی بالقبول حاصل ہوتا ہے، کئی کتابوں کو تلقی بالقبول حاصل ہوتا ہے، اسی طرح کئی شخص ہوتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو تلقی بالقبول حاصل ہوتا ہے۔ یہ استاد محترم مفتی حسان صاحب فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فسارہ کل متواتر حتی اتصل بک، تو یہ بھی متواتر کی ہی طرح ہے، تو وہ متواتر کی طرح ہو جائے، یعنی دوسرے یا تیسرے زمانے میں اتنے لوگ جمع ہو جائیں، اتنے لوگ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہو جائیں کہ وہ متواتر کی طرح ہو جائے، تو حتی اتصل بک
یہاں تک کہ تجھ تک وہ مل جائے. یعنی پہلے زمانے میں کے اندر مفرد تھی، پھر دوسرے یا تیسرے زمانے کے اندر جو ہے وہ متواتر جتنے راوی ہوتے ہیں اتنی راوی اس کے ہو جائیں تو یہ خبر مشہور ہوتی ہے. وذالک مثل حدیث حدیث المسح علی الخف والرجم فی باب الزنا، موضوع پر مسح کرنے والی حدیث اور زنا کے باب میں رجم کرنے والی حدیث جو ہے وہ اس کی مثال ہے، یعنی خبریں مشہور کی مثالیں ہیں. ثم المتواتر یوجب العلم القطعی ویکون رده کفرا، پھر خبر متواتر حدیث متواتر یہ قطعی علم کو ثابت کرتا ہے، اور خبر متواتر کو رد کرنے والا کافر ہوتا ہے. وَيَكُونَ رَدُّهُ، اور اس خبر متواتر کو رد کرنا کفر ہوتا ہے، یعنی جو رد کرنے والا ہوگا وہ کافر ہو جائے گا. وَالْمَشْهُورُ يُوجِبُ عِلْمَ التَّمَانِينَةِ وَيَكُونُ رَدُّهُ بدعة، اور خبر مشہور یہ علم یقین کو حاصل ہوتا ہے، یعنی اطمینان کو، علم یقین کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کو رد کرنے والا یعنی اس کا انکار کرنے والا، اس کو رد کرنا یہ بدعت ہوتا ہے. جو خبر مشہور کو نہ مانے وہ بندہ بدعتی ہے. ولا خلاف بین العلماء فی لزوم العمل بما، ان دونوں کے ذریعے عمل کا لازم ہونا، اس میں اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. علماء کے درمیان ان دونوں کے ذریعے عمل کے لازم ہونے میں کوئی اختلاف نہیں. تمام علماء کرام متفق ہیں کہ خبر متواتر ہو یا خبر مشہور ہو، ان دونوں سے عمل لازم ہوتا ہے، ان دونوں سے عمل لازم ہوتا ہے. وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي الْأَحَادِ، اور جو کلام ہے وہ خبر واحد میں ہے، یعنی خبر واحد کے ذریعے عمل لازم ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کے اندر کیا ہے، علماء کو کلام ہے یعنی اختلاف ہے. فَنَقُولُ خَبْرُ الْوَاحِدِ هُوَ مَا نَقَلَهُ وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ أَوْ وَاحِدٌ عَنْ جَمَاعَةٍ. جی جی ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ خبر واحد وہ ہے کہ جس کو ایک راوی نے دوسرے راوی سے نقل کیا، یا ایک راوی نے جماعت سے نقل کیا، یا جماعت نے ایک راوی سے نقل کیا، تو یہ خبر واحد ہو جائے گی. ولا عبرت للعدد، اس کے اندر تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اذا لم تبلغ حد المشہور، جب وہ حد مشہور تک نہ پہنچے، جب تک وہ حد مشہور تک نہیں پہنچتی تب تک اس کی تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وَهُوَ يُوجِبُ الْعَمَلِ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، اور اس خبر واحد کے ذریعے عمل واجب ہوتا ہے، خبر واحد کے ذریعے عمل واجب ہوتا ہے احکام شرعیہ میں، احکام شرعیہ میں اس خبر واحد کے ذریعے عمل واجب ہوتا ہے. بے شرط اسلام الراوی و عدالتہ و ضبطہ و عقلہ و اتصالہ بک ذالک من رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بہذا الشرط. خبر واحد کے ذریعے احکام شرعیہ میں عمل کرنا واجب ہوتا ہے راوی کے مسلمان ہونے کی شرط کے ساتھ، یعنی یہ شرط بن کر بشرط یہ کہ راوی کے اسلام کی شرط کے ساتھ، راوی کی عدالت کی شرط کے ساتھ، راوی کی ضبط کی شرط کے ساتھ، اور راوی کی عقل کی شرط کے ساتھ، اور اس حدیث کا تجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کر تجھ تک متصل ہونا، اس خبر کا رسول اللہ کی ذات سے لے کر تجھ تک
متصل ہونا یہ بھی شرط ہے، بہذا شرط، اس شرط کے ساتھ، یعنی وہ اتصالہ اس کو کریں گے، یعنی یہ پھر الگ سے جملہ ہو جائے گا، پھر اس کا پیچھے سے تعلق نہیں بنے گا۔ وہ اتصال بک ذالک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذا شرط، کہ اس حدیث کا تجھ تک متصل ہونا، رسول اللہ کی ذات سے لے کر تجھ تک متصل ہونا، یہ اس شرط کے ساتھ ہو، یعنی یہ جو جتنے بھی راوی، یعنی آج کے دور کے اندر سے لے کر، یعنی آج کا دور تو نہیں، یعنی وہ جو محدثین والا دور تھا، تو اس دور سے لے کر جو رسول اللہ کی ذات تک راوی ہوتے تھے، تو ان تمام کا ان شرائط کے ساتھ متصل ہونا شرط تھا۔ تو ان شرائط کے ساتھ بندہ اگر متصل ہو، راوی مسلمان ہو، راوی عادل ہو، تام ضبط ہو، راوی عاقل ہو، تو اب اس کی حدیث خبر واحد لے کر اس پر عمل کرنا یہ ثابت ہوگا۔ اگر لیکن کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو تو پھر اب اس پر احکام شرعیہ کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ تو اس کی وضاحت علم حدیث کے اندر کی جاتی ہے، تو مقدمت الشیخ کے اندر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو وہاں پر آپ کو یہ چیز مزید آسان الفاظ کے اندر سمجھائی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تین قسمیں تھی، خبر واحد، خبر مشہور اور خبر متواتر۔ سب سے جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ ہے خبر متواتر کی، وہ جو سیکنڈ مرتبے پر ڈگری ہے وہ ہے حدیث مشہور، اور تھرڈ ڈگری جو ہے وہ ہے خبر واحد۔ تو ان کی تعریف بھی، ان کی مثالیں بھی بیان ہوئی، تو ان کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اس سے آگے اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔